السلام علیکم ویورز، آزاد جموں و کشمیر کی لیکچرر اسلامیات کے اوریجنل پیپر کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی پیپر کے پارٹ 1 میں دوستو ہم نے 41 تک MCQs حل کی تھی۔ ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر 42 ہے۔ کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تالیف ہے؟ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، تفسیری مظہری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ فانی پتی۔ آپشن دال کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں نفل پڑھنے کا جو حکم آیا ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، کس صحابی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن دال یہاں پر غلط ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ آپشن جیم کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، ابنائے ہرمز کس ابنائے کو کہتے ہیں؟ ابنائے اسٹریٹ کو کہا جاتا ہے، اور ابنائے ہرمز خلیج فارس اور عمان کے درمیان ایک اسٹریٹ ہے۔ تو یہاں پر آپشن بی دیکھیے، ابنائے فارس کو ابنائے ہرمز کہا جاتا ہے، تو آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، جابر بن حیان کس فن کے ماہر تھے؟ جابر بن حیان طبیعیات اور اس کے علاوہ فلکیات کے ماہر تھے۔ سوال نمبر 48 ہے، البیرونی نے کس قلعہ میں بیٹھ کر زمین سے سورج کا فاصلہ معلوم کیا؟ البیرونی پاکستان میں تھے اس وقت، بری صغیر میں، اور اس قلعہ کو قلعہ نندنا بھی کہا جاتا ہے، قلعہ نندنا۔ قلعہ نندنا پنڈات خان یعنی ضلع جہلم میں واقع ہے۔ تو یہاں پر دوستو قلعہ روہتاس جو ہے یہ جہلم میں واقع ہے، تو قلعہ نندنا کے بعد آپشن جی ٹھیک بنتا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، ماہر معجل کس ماہر کو کہا جاتا ہے؟ ماہر معجل جس کی کوئی حد مقرر نہ ہو، جس کی کوئی میعاد مقرر نہ ہو۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، معارف القرآن نامی تفسیر مفتی شفیع صاحب کے علاوہ ایک اور مفسر نے بھی لکھی ہے، ان کا نام ادریس کاندیلوی ہے۔ کریکٹ آپشن جی میں ہے۔ سوال نمبر 51 ہے، کون سی تفسیر کا انداز تفہیم القرآن سے خاصا ملتا جلتا ہے؟ تفہیم القرآن یہ تفسیر ہے ابوالعلا مودودی کی، اور یہاں پر دوستو اسی کا کریکٹ آپشن دال بنتا ہے، تدبر القرآن۔ لیکن اس ایک سوال پر میں 100% شور نہیں ہوں، آپشن جیم جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ویورز اس ایک کویشچن کو ذرا کنفرم کر لیے اور اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے۔ سوال نمبر 52 ہے، درج ذیل صحابیات میں سے ایک کا نام برہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما کر بدل دیا، ان کا نیا نام کیا ہے؟ برہ نام کو بدل کر اس کا نام زینب رکھا، اور جویریہ بھی آیا ہوا ہے کچھ کتب میں۔ برہ نام جو ہے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا۔ سوال نمبر 53 ہے، کس الہامی کتاب میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام پارقلیط آیا ہے؟ انجیل میں۔ سوال نمبر 54 ہے، جس سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن اعتکاف کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینوں میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتی تھی، لیکن آخری رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ سوال نمبر 55 ہے، عورت اگر بچی کے لیے روزہ چھوڑ دے تو وہ کیا کرے گی؟ اگر حاملہ عورت اپنی بچی کے لیے روزہ چھوڑ لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 56 ہے، قرآن پاک کے مطابق تورات اور انجیل میں کن ہستیوں کی مثال بیان کی گئی ہے؟ یہاں پر ہستیوں جمع ہے، تو اسی لحاظ سے آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، مجتہدین کس کے ثبوت میں یہ آیت پیش کرتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اجماع و اتفاق کے، تو آپشن بی کریکٹ ہے یہاں۔ سوال نمبر 58 ہے، سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کا مصنف کون ہے؟
لیکچرر اسلامیات اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کے ٹیسٹوں میں اسی طرح کے سوالات بار بار آتے رہتے ہیں کہ فلاں کتاب کا مصنف کون ہے، فلاں کتاب کس نے لکھی ہے. تو آپ دوستوں نے اس کو بھی یاد کر لینا ہے. الرحیق المختوم کا مصنف آپشن اے غلط ہے. الرحیق المختوم کا مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہے. تو ٹھیک آپشن جیم ہے. سوال نمبر 59 ہے، وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آئی ہوئی ہے؟ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 بار آئی ہوئی ہے اور سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر سورہ نمل آپشن بی ٹھیک ہے. سوال نمبر 60 ہے، امام شافعی کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام الام ہے. آپشن دال ٹھیک ہے. اور اس کو ویورس کتاب الام آپ دوستوں نے سنا ہوگا، تو آپشن دال ٹھیک ہے. سوال نمبر 61 ہے، کتاب الخراج یہ امام ابو یوسف کی تصنیف ہے. سوال نمبر 62 ہے، جب قرآن و سنت اور اجماع میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو امام شافعی کے نزدیک عوام کی آسانی دیکھتے ہوئے حل نکالا جاتا ہے، اسی کیا کہتے ہیں؟ جب قرآن و سنت اور اجماع میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو اس کے بعد قیاس اور مصالح مرسلہ. تو یہاں پر آپشن الف اور آپشن بی جو ہے یہ دونوں ان میں سے ایک کریکٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق قیاس جو ہے یہ زیادہ موضوع بنتا ہے. سوال نمبر 63 ہے، حروف مقطعات میں سے کتنے حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہے؟ یہ سوال خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا. تو آپ دوست یاد رکھیے، حروف مقطعات کی کل تعداد 14 ہے اور یہ 29 صورتوں سے پہلے آئی ہوئی ہے. 29 صورتوں کے شروع میں یہ آئی ہوئی ہے. آپ دوستوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، اس کی تعداد 29 نہیں ہے بلکہ اس کی تعداد 14 ہے، لیکن یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئی ہوئی ہے، جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، قاف نون صاد. تو ایک حرف پر جو حروف مقطعات مشتمل ہے قاف نون اور صاد ہے. تو آپشن جیم کریکٹ ہے 3. ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے. اس کے علاوہ دوستو آپ دوست اگر اسلامیات کی ٹیسٹ کے لیے اگر تیاری کر رہے ہیں تو یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجیے اسلامیات MCQs بائی یو سی لرننگ ٹیوب. سوال نمبر 64 ہے، حالت احرام میں کس جاندار کا شکار جائز ہے؟ مچھلی اور ٹڈی کا. سوال نمبر 65 ہے، لفظ لم مضارع کے آخر پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ آپشن جیم دیکھیے، جزم ڈالتا ہے یا جزم دیتا ہے. سوال نمبر 66 ہے، فقہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام کس نے مرتب کی؟ ابن حجر عسقلانی نے. سوال نمبر 67 ہے، رکاز یعنی معدنیات جو زمین سے جو چیزیں نکلتی ہو اس میں سے کتنا حصہ نکالا جاتا ہے؟ 5واں حصہ. معدنیات میں سے 5واں حصہ نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ زرعی زمینوں سے 10واں حصہ نکالی جاتی ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے. اور رکاز معدنیات میں سے خمس نکالا جاتا ہے. تو آپشن بی کریکٹ ہے. سوال نمبر 68 میں لکھا گیا ہے، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم عالم بامور دنیاکم، یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کس واقعے کی جانب اشارہ ہے؟ یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ مدینہ پاک میں انصار باغوں میں نربرخ کی شاخ مادہ درخت میں لگاتی تھی تاکہ پل زیادہ دے. اس پیل سے انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس کی جانب یہ اشارہ ہے. تو یہاں پر آپشن اے کریکٹ بنتا ہے. سوال نمبر 69 ہے، کتاب یہاں پر یہ کیا لکھا ہے؟ الایمان. کتاب الایمان یہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے. سوال نمبر 70 ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس کا حکم قرآن و سنت اور اجماع میں نہ ملے، اس کے مماثل کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے حکم لگانا استحسان کہلاتا ہے. آپشن الف کریکٹ ہے. تو ویور زیرہ آزاد کشمیر کے لیکچر اسلامیات کے اوریجنل پیپر کا دوسرا حصہ پارٹ 1 کی ویڈیو لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ.